عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر آپ سچ فرماتے ہیں، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب حضرت عمر کی پسند دیکھو، الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، گناہوں سے روکنا، وصوب الخلق، پرانے کپڑے پہننا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 الامر بالمعروف، نیکی کا حکم۔ حضرت عمر پھر نیکی کا حکم جیسے دیتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہاں ترغیب نہیں تھی، حکم تھا۔ الامر اور ہوتا ہے، ترغیب اور ہوتی ہے۔ امر کسے کہتے ہیں؟ قول القائل لغیر افعل علی سبیل الاستعلاء، یہ ہے امر۔ کسی دوسرے کو کہنا کہ کرو اور پتہ ہو کس نے کرنا ہے، نہ کیا تو بڑا مشکل ہے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہترین امت ہے۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتی ہے، وتنہون عن المنکر، گناہوں سے روکتی ہے، اور نہیں کیا ہوتی ہے؟ قول القائل لغیر لا تفعل علی سبیل الاستعلاء، کسی دوسرے کو آپ کے ہوئے یہ کام نہیں کرنا، اور کب کہیں؟ جب آپ کو طاقت ہو، یہ نہیں ہے لا تفعل۔ اس امت کی خوبی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف۔ نمبر 2 تنہون عن المنکر، نہی عن المنکر۔ آگے وتؤمنون، یہ تؤمنون باللہ آخر ملائے، اس کی وجہ یہ تؤمنون باللہ تو ساری امتوں میں تھا، اس امت کی خصوصیت نہیں ہے ایمان، وہ سب کے ذمہ تھا۔ اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، اگر امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، گناہ سے روکنا، اس امت کی خصوصیت ہے، تو پھر یہ واقعہ حدیث پاک میں کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے بھیجا جبریل امین کو کہ جاؤ فلاں بستی کو ہلاک کر دو، وہ میرے نافرمان ہے۔ جبریل امین آئے اور اس میں ایک عابد نیک آدمی بزرگ تھا، سجدے کر رہا، عابد عبادت میں۔ سیدھی حضرت جبریل نے دیکھا تو واپس گئے، کہا یا اللہ وہاں تو اتنا نیک آدمی ہے، اس کے ہوتے ہوئے پوری بستی تباہ کر دوں۔ ان فیہ عبدا لم یاسق طرفۃ عین، پل جھپکنے کے برابر اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اس کے ہوتے فرمایا ہاں پہلے اس کو پلٹو، اس پر بستی کو پلٹو۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو اپنی عبادت کی فکر ہے، لیکن وہ امر بالمعروف نہیں کرتا، دوسروں کو حکم نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب امر بالمعروف تو ان پر بھی تھا۔ تو پھر اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس تک آپ کی رسائی ہو۔ اس کا معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو عربی کتاب نہیں آتی، میں وہ کتاب بتاتا ہوں کہ جس کو آپ دیکھ سکیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو عربی کتابوں کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے پھر غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں۔ معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ دیکھ لیں، اور فرماتے ہیں امر بالمعروف ان میں بھی تھا، نہی عن المنکر پہلی امتوں میں بھی تھا، لیکن اس امت اور ان امتوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں فرق یہ ہے کہ ان کے امر بالمعروف کو مسترد کیا جا سکتا تھا، اس امت کے امر بالمعروف کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ان امتوں کے پیچھے عمومی طور پر وہ جہاد کی طاقت نہیں تھی جو اس امت کے پاس ہے، یہ خصوصیت کی وجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ترغیب و ترہیب وجہ ہے، یہ صرف وجہ نہیں ہے۔ تو عمر فرماتے ہیں الامر بالمعروف، نیکی کا حکم، والنہی عن المنکر، گناہوں سے روکنا، وصوب الخلق، اور پرانے کپڑے پہننا، حضرت عمر کی محبوب چیز تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت عمر کی خدمت میں رضی اللہ عنہ، کہ امیر المومنین آپ کو اچھے سے کپڑے پہنے، امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حفصہ بیٹی تھی، ہماری تو ماں ہے، ان کی تو بیٹی تھی نا۔ حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا حفصہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھول گئی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، دن کو اوپر لیتے تھے، رات کو نیچے بچھاتے تھے، اور تم مجھے سمجھاتی ہو میں اور کپڑے لوں؟ کوئی اور سمجھائے تو بات سمجھ آتی ہے، تم تو مجھے یہ باتیں نہ سمجھاؤ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محبت کا ذوق تھا، یہ ان چیزیں بہت پسند تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تھے، انہوں نے کہا صدقت یا عمر، عمر آپ نے سچ فرمایا ہے۔